أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ربنا تقبل من الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یا اللہ اس کلام پاک کا ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرما. آپ کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو عنایت فرما. امہات المومنین، اہل بیت خار، خلفائے راشدین، شہداء کربلا، صحابہ کرام رضوان تعالی اجمعین کو عنایت فرما. تابعین، تابعین کو عنایت فرما. تمام اولیاء، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ کے ارواح مبارک کو عنایت فرما. بالخصوص غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سیدنا فرید الدین گنج شیخر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سیدنا نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا. خواجہ بندہ نواز یسوع دراز رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ثواب عنایت فرما. ان سب کے وسیلے سے مرحومین اہل خاندان، مرحومین اہل سلسلہ، مرحومین اہل مسلمین، مرحومین ہمارے والدین کو اس کا ثواب پہنچے. والجمیع المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. ذکر شروع کرنے سے پہلے ہم انشاءاللہ ذکر کی اہمیت کو جانتے ہیں قرآن مجید سے اور حدیث پاک سے. اللہ نے قرآن میں کئی جگہ جو ہے ذکر کا حکم دیا ہے. ہم جو ذکر کر رہے ہیں قرآن پر عمل ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے پھر جب تم نماز پڑھ چکو تو اللہ کو یاد کرو، یعنی کہ اللہ کا ذکر کرو کھڑے اور بیٹھے اور کروٹوں پہ لیٹے. یعنی کہ ہمیں نماز پڑھ کر بھی جو ہے، نماز پڑھ لیے تو مطلب کہ ہمارا حق ادا نہیں کیا، ہمیں جو ہے نماز کے بعد میں بھی جو اللہ پاک کا ذکر کرتے رہنا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے اللہ عز و جل کے محبوب، ہم بے کسوں کے مددگار، شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد فرمان ہے غافل لوگوں میں اللہ عز و جل کا ذکر کرنے والوں کی مثال اس طرح ہے جس طرح مردے میں زندہ ہو. یعنی کہ اگر جو بندہ ذکر نہیں کرتا ہے تو وہ مردہ ہے، جو بندہ ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے. اسی طرح سے اور ایک حدیث شریف میں ہے کافی لوگوں میں اللہ عز و جل کا ذکر کرنے والوں کی مثال اس طرح ہے جیسا سوکھے درختوں میں سب درخت ہو. یعنی کہ بہت سارے جھاڑ ہے، یعنی کہ پورے جھاڑ جو ہے سوکھے ہے، پر ایک جھاڑ ایسا ہے جو ہے ہرا بھرا ہے. تو وہ اس کی مثال بتاتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ جو بندہ ذکر کرتا ہے وہ جو ہے ہرا بھرا ہے، جو بندہ ذکر نہیں کرتا ہے وہ سوکھا ہے. تو ہم انشاءاللہ ذکر شروع کرتے ہیں. آنکھیں بند کر لے، دل میں وساوس اور خطرات کو نہ آنے دے. افضل و ذکر لا الہ کا کریں گے. یہ تصور رکھے کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اللہ کا ذکر کریں گے. الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اللہ کا ذکر کریں گے یہ تصور رکھتے ہوئے کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رازق ہے اور اللہ ہی حاکم ہے. اللہ 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اللہ ہو کا ذکر کریں گے. اللہ ہو 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 اللہ ہو
اللہ ہو ہو، اللہ 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 ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یا حیو یا قیوم کا ذکر کریں گے، یہ تصور رکھتے ہوئے کہ اللہ ہی قائم ہے اور اللہ ہی زندہ ہے۔ یا حیو یا قیوم، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ہوں نور پیر، پیر نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ نور خدا۔ اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک مؤدبانہ انداز سے لیتے ہوئے تصور کرتے ہیں کہ ہم اپنی سرگزشت بارگاہ رسالت میں پیش کرتے ہیں تاکہ نسبت حاصل ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذکر فاضل فاس کو جاری کیجیے، جس کے پاس ذکر فاضل فاس نہیں ہے وہ درود شریف پڑھے۔
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ مراقبہ کرتے ہیں۔ مراقبہ احسان کے درجے کی عبادت ہے، یعنی اللہ کو مالک جاننا اور ہمیں محتاج دیکھنا۔ اب ایک والد اور ایک والدہ کے سامنے بچے بچے ہی بن کر دکھتے ہیں، اولاد ہی دکھتے ہیں۔ اگر وہ بچہ نہیں دکھا تو کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے آپ اپنے ماں باپ سے بڑھ کر سمجھے تو کیا ہوتا ہے؟ نافرمان اولاد کہلاتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے سامنے، اللہ کے ہم محتاج ہے، ہم محتاج دکھنا ہے اپنے آپ کو۔ اللہ کے سامنے ہم جو ہے وہ دکھنے کا نام کیا ہے؟ مراقبہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک ایک نعمت کو یاد کر کے دیکھے کہ اللہ کیسا مالک ہے اپنا اور ہم سب کا، اور ہم کیسے محتاج ہے۔ مراقبہ کرے 11 مرتبہ اول اور آخر درود پاک پڑھتے ہوئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا ہمیں مقادد حالات سے محفوظ رکھ، آسمان کی بلاؤں سے، زمین کے فتنوں سے، حاسدوں کے حسد سے اور اعداء کی نظروں سے محفوظ رکھ، ظالم حکمران کے بے وجہ قوانین سے اور شیطان کے شر سے، اس کے وسوسوں سے اور نفس کی چوریوں سے اور شرارتوں سے محفوظ رکھ، تیری یاد کی غفلت سے محفوظ رکھ، غفلت کو یاد میں مبدل فرما اور دائماً ذکر عنایت فرما، دین کی فہم، حدیث کی فہم اور قرآن کی فہم ہمارے سینوں میں منقشی فرما، اسرار توحید کا علم عنایت فرما۔ جب تک زندہ رکھ مولا، ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب موت آئے تو ایمان کے ساتھ موت عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، عذاب سکرات کی تکلیف سے محفوظ رکھ، اور قبر کے سوالات میں آسانیاں عطا فرما، آخرت کے تمام منزلوں میں کامیابی عطا فرما۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، مرحومین اہل خاندان، مرحومین اہل سلسلہ، مرحومین اہل مسلمان اور ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ان کی قبروں کو اپنی جوار رحمت پہ لے لے، ان کی قبروں پر انوارات کی بارش فرما، اور ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اور ان کی قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا، اور قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دے، آخرت کے تمام منزلوں میں کامیابی عطا فرما۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمیں حج کوثر پہ سرکار سے ملا دے، پھول سیرت کے راستے پہ آسانیاں عطا فرما، اور میزان پر نیکیوں کا پلڑا بھاری فرما، اور نام عمل ہمارے داہنے ہاتھ میں نصیب فرما۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمارے ماں باپ کو سلامت رکھ، ان کو دین کی فہم اور محبت عطا فرما، انہیں دیندار بنا، انہیں صحت کاملہ و عاجلہ و مستملہ عطا فرما۔ مولا، مرض بھی تیرا ہے، مریض بھی تیرا ہے، اور شفا بھی تیری ہے چاہیے۔ اے شافی مطلق، ہمارے ماں باپ، گھر والے اور ہم سب کو صحت کاملہ و عاجلہ و مستملہ عطا فرما۔ ہمارے ماں باپ کو ہم سے راضی کر دے اور ہمیں ان سے راضی کر دے، اور انہیں ہماری خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ ہمیں ان کی تہذیب، ادب اور احترام کرنے والا بنا، ان کے حقوق ادا کرنے والا بنا، اور ہمیں ان کو حج اور عمرہ کرنے کی شہادت نصیب فرما، اس میں اخلاص عطا فرما، اور ہمیں بھی زکوٰۃ کی اور حج کی توفیق عطا فرما، تیری راہ میں کھل کے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم میں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہے ان کو حلال روزی عطا فرما، جو روزگار میں لگے ہیں مولا ان کے روزی میں برکتیں عطا فرما، ہم میں جو قرضدار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی میں آسانیاں عطا فرما، جو اسلامی بہنیں جن کی شادی نہیں ہوئی ہے ان کی شادیوں میں آسانیاں عطا فرما، جو بے اولاد ہے انہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما، تمام عالمین کے مسلمان کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، دنیا اور ماسوا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، صرف تیرے اور تیرے حبیب پاک کی محبت ہمارے دلوں میں عطا فرما۔
قرآن کو پڑھنے میں آسانی عطا فرما جیسا پڑھنے کا حق ہے، قرآن کو سمجھنے میں آسانی عطا فرما جیسا سمجھنے کا حق ہے، قرآن پر عمل کرنے والا بنا، قرآن پر عمل کرنے میں آسانی عطا فرما جیسا عمل کرنے کا حق ہے، قرآن کو تیرے بندوں تک پہنچانے میں آسانی عطا فرما جیسا پہنچانے کا حق ہے۔ جو نسبت تو نے عطا کی اہل بیت اور اولیاء اللہ کی نسبت، ان نسبتوں کی لاج رکھ لے، ان نسبتوں کی قدر کرنے والا بنا، ان نسبتوں کا حق ادا کرنے والا بنا، اور ان نسبتوں کا فیضان ہمیں عطا فرما۔ ہمیں قرآن اور اہل بیت کو مضبوطی سے تھامنے والا بنا، ہمیں قرآن اور سنت مبارکوں کو مضبوطی سے تھامنے والا بنا۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، جو گناہ ہم نے جان بوجھ کر کیا ہے، جو گناہ ہم نے انجانے میں کیا ہے مولا، کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ ہم توبہ کو تیری بارگاہ میں لائے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما، توبہ میں استقامت عطا فرما اور توبہ کو قبول فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے والا بنا، تیری ذات پر توکل عطا کر، تیری تقدیر پر راضی رہنے والا بنا، اور تیرے وعدوں پر یقین عطا فرما۔ بچ چغل خوری اور بہتان سے بچا، ریاکاری سے بچا، تیرے منچاہ کے تحت زندگی گزارنے والا بنا۔ جس جگہ ہمارے گھر والے کام کر رہے ہیں وہاں کے لوگوں سے خیر سے ہمیں مالا مال فرما تو تیری جانب سے، اور ان لوگوں کے شر سے انہیں محفوظ فرما جو ان کے نفس کی جانب سے ہے۔ ہمیں اور ہمارے پیر کو دونوں عالم میں معزز اور ممتاز فرما، ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، ان کی علمی اور روحانی فیضان سے مالا مال فرما، ان کا سایہ ہم پر سلامت رکھ، اور ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ ہمارے گھر والے بچوں کو باخودہ فرما، ان کی عصمتوں کی حفاظت فرما، اور ان کو رزق با کرامت عطا فرما، اور ان کو دین کام کے لیے چن لے۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنے حلقے چل رہے ہیں انہیں قبول فرما، اور حاضرین اور غائبین کو ان کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ جو لوگ دعا کے لیے کہہ رہے ہیں مولا، ان کے تمام جائز دعاؤں کو قبول فرما۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنے حلقے چل رہے ہیں اسے قبول فرما، حاضرین اور غائبین کو اس کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ جو اس میں شریک ہوئے اپنی شان کے موافق جزائے خیر عطا فرما۔ جو بھی اس میں محنت کر رہے ہیں ہم سب کے قلوب کو کھول دے، اپنی پہچان عطا فرما، رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پہچان عطا فرما، دین کی فہم عطا فرما، علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرے بندوں تک دین کو پیش کرنے کی اعلیٰ سے اعلیٰ صلاحیت عطا فرما، تکبر، ریاکاری اور خود نمائی سے بچا لے مولا، تیری رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لوگ دعا کے لیے کہہ رہے ہیں مولا، ان کے تمام جائز دعاؤں کو قبول فرما۔ تو ان کی دلوں کا حال بہتر جانتا ہے، تو ان کی حاجتوں کو بہتر جانتا ہے، تو ان کی پریشانیوں کو بہتر جانتا ہے، تو ان کی بیماریوں کو بہتر جانتا ہے مولا۔ جو لوگ دعا کے لیے کہہ رہے ہیں ان کے تمام جائز دعاؤں کو قبول فرما، جس اسما کا ذکر ہم نے کیا ہے اس کے مصداق تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ جو ذکر ہم نے کیا ہے اس ذکر کو تیرے محبوب ترین بندوں کے ذکر میں شمار فرما اور اسے قبول فرما۔ جو دعا ہم نے مانگی ہے مولا تیرے محبوب ترین بندوں کی دعا میں شمار فرما اور اسے قبول فرما۔ ہماری صورت کو نہ دیکھ مولا، ہمارے عمل کو نہ دیکھ مولا، ہمیں نہ دیکھ مولا، مقدر نے تیرے حبیب کی امتی بنائے، تیری اولیاء کی کانبہ پہ بنائے، ان نسبتوں کا تجھے واسطہ، تیرے جود و کرم کا تجھے واسطہ، ہماری عز اور انکساری کا تجھے واسطہ۔ اے رحمان رحم فرما، اے کریم کرم فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما۔ اے ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ بہتر جاننے والے محسن مولا، ہمارے تمام حاجتوں کو خیر سے پورا فرما اور تمام جائز دعاؤں کو قبول فرما۔ جب تک زندہ رکھ مولا کامل اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب موت دے تو کامل اسلام پر موت عطا فرما۔ جب تک زندہ رکھ مولا کامل اس ایمان پہ زندہ رکھ، اور جب موت دے تو کامل ایمان پر موت عطا فرما۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ مولا کامل احسان پر زندہ رکھ، اور جب موت دے تو کامل احسان پر موت عطا فرما۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ مولا کامل تقوی پہ زندہ رکھ، اور جب موت دے تو کامل تقوی پر موت عطا فرما۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ مولا کامل توحید اور رسالت پہ زندہ رکھ، اور جب موت دے تو کامل توحید اور رسالت پر موت عطا فرما۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ مولا کامل عقائد پر زندہ رکھ، اور جب موت دے تو کامل عقائد پر موت عطا فرما۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ مولا کامل آداب پہ زندہ رکھ، اور جب موت دے تو کامل آداب پر موت عطا فرما۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ مولا کامل عبادت پہ زندہ رکھ، اور جب موت دے تو کامل عبادت اور موت عطا فرما۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ مولا کامل معمولات پر زندہ رکھ، اور جب موت دے تو کامل معمولات پر موت عطا فرما۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ مولا کامل تعزیرات پر زندہ رکھ، اور جب موت دے تو کامل تعزیرات پر موت عطا فرما۔ مولا ہم گنہگار سے ہی مولا، تیرے ساتھ ہمارا ایک رشتہ ہے مولا، تو ہمارا رب ہے، ہم تیرے بندے ہیں مولا، تو ہمارا حاجت روا ہے مولا، اور ایک رشتہ تیرے حبیب سے ہے مولا، ہم تیرے حبیب کی امتی ہے مولا۔ ان رشتوں کی لاج رکھے مولا، ہمارے تمام جائز دعاؤں کو قبول فرما،
مولا آمین ثم آمین اللہم آمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. جزاک اللہ خیر.